إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ یاسین کا دوسرا رکوع پڑھیں گے ہم. انتہائی اہم ترین باتیں ہیں اس میں. ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے ان پیغمبروں کا، ان کی دعوت کو ماننے والے ایک شخص کا. پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے. وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کیجیے، لہم ان کے لیے، مثلا ایک مثال. یہ مشرکین مکہ کے لیے ایک واقعہ بطور مثال کے ہے، اس میں کئی سبق ہیں اور ان کے لیے بیان کیجیے. ہم سب کے لیے بھی اصحاب القریہ، بستی والوں کی ایک مثال. اذ جاء المرسلون، جب آئے تھے ان میں المرسلون کئی رسول. اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجے ان کی طرف اثنین دو رسول. فکذبوہما، تم سب نے جھپلا دیا ان کو. فعززنا بثالث، تو پھر ہم نے تقویت دی ان کو بثالث تیسرے. الیکم، بے شک ہم الیکم تمہاری طرف مرسلون بھیجے گئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تو وہ کہنے لگے نہیں ہو تم مگر انسان ہماری طرح کے. وما انزل الرحمن من شیء، اور نہیں نازل کی رحمان نے کوئی بھی چیز، یعنی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی نازل نہیں کی. ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر سب جھوٹ بولتے. قالوا ربنا یعلم، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا رب جانتا ہے. انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم رسول ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے. وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہم پر کوئی ذمہ داری مگر پہنچا دینا کھول کر. ہمارے اوپر تو جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ پہنچا دینے کی ہے. تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے فطیرنا منحوس پایا ہے بکم تم کو. لئن لم تنتہوا، اگر نہ تم باز آئے، لنرجمنکم، تو ضرور ہم سنسار کر دیں گے، مار مار کے، پتھر مار مار کے مار ڈالیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، اور ضرور پہنچے گا تمہیں، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب. قالوا، انہوں نے کہا، طائرکم، تمہاری نحوست، معکم، تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال میں ہے. لیکن ان ذکرتم، کیا یہ بات تمہیں بری لگتی ہے؟ ان ذکرتم، کہ تم نصیحت کیے جاؤ. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم ہو سب حد سے بڑھنے والے. وجاء من اقصى المدینہ، اور آیا من اقصى المدینہ، دور کے کنارے سے، من المدینہ شہر کے کنارے سے، رجل، ایک بندہ، یسعی، دوڑتا ہوا. قال، اس نے کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے قوم تم پیروی کرو، تم بات مان لو رسولوں کی. اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان کی بات مانو، لا یسألکم اجرا، جو تم سے کسی قسم کی مزدوری نہیں مانگتے، کچھ کہتے نہیں، تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہے. وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. اور یہاں پہ اگلا پارہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے وما لیا، اور اس نے کہا کیا ہے مجھ کو، لا اعبد الذین، کہ میں کیوں نہ عبادت کروں، الذی، اس کی، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اتخذ من دونہ آلیہ، کیا میں بنا لوں اس کے سوا ایسے معبود، ان یریدنی الرحمن، کہ اگر ارادہ کرے میرے ساتھ رحمان، بضر، کسی نقصان کا، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو نہیں کام آئے گی مجھے ان کی کوئی سفارش. ولا ینقذون، اور نہ وہ سب مجھے چھڑا سکیں گے. انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک اس وقت میں کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو ایمان لایا بربکم، تمہارے رب پر، فاسمعون، تم سب سن لو. بس پہلے اس نے ایمان چھپایا ہوا تھا، اب ظاہر کر دیا کہ میں تو مسلمان ہو گیا، سن لو سب، میں اعلان کر رہا ہوں. قیل ادخل الجنہ، اب یہاں پہ واقعہ شارٹ ہے. اب اس کے ساتھ کیا کیا کہ ان لوگوں نے اس کو پکڑ کر مار دیا، اور جب مرا
تو اللہ تعالیٰ نے اسے فوراً جنت میں بھیج دیا. قیل ادخل الجنہ، کہا گیا اسے کہ جنت میں داخل ہو جا. قال، جنت میں پہنچ کر وہ کیا کہتا ہے، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا. بما غفر لی ربی، کیا بخش دیا ہے مجھے میرے رب نے. وجعلنی من المکرمین، اور اس نے بنا دیا مجھے معزز لوگوں سے. وما انزلنا علی قومہ، اور نہیں ہم نے اتارا اس قوم پر من بعدہ، اس کے بعد، من جند، کوئی لشکر، من السماء، آسمان سے. وما کننا منذرین، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، یعنی نہ ہی اتارنے کی ضرورت تھی. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں تھی مگر وہ ایک چیخ ہی تھی. فاذا هم خامدون، پس وہ سب اچانک بجھے ہوئے تھے. سارے کے سارے ایسے ہو گئے جیسے انگارے بجھے ہوئے ہوتے ہیں. یا حسرت علی العباد، ہے افسوس ان بندوں پر. ما یأتیہم من رسول، کہ نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول. الا کانوا بہ یستہزئون، مگر اس رسول کا وہ مذاق اڑاتے ہیں. اولم یروا، کیا ان سب نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا قبلہم، کہ کتنی ہم نے بستیوں کو ہلاک کر دیا ان سے پہلے، من القرون، کئی امتیں. انہم الیہم لا یرجعون، بے شک وہ ان کی طرف سب نہیں لوٹیں گے، اب وہ بستیاں کبھی واپس نہیں آ سکتی. فَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہے کوئی یہاں پر رہنے والا کوئی بھی ایسا نہیں ہے. لما جمیع لدینا، مگر سب کے سب ہمارے پاس محضرون، حاضر کیے جانے والے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا حساب نہ ہو جو ہمارے پاس واپس نہ آئے. سب نے واپس لوٹ کے جانا ہے، اور جہاں سے ابتدا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اسی رب کی طرف جو ہے وہ انتہا ہونے والی ہے. ابھی ہم اس رکوع کی جو ہے وہ تفسیر پڑھتے ہیں. اس رکوع میں ایک بستی کا واقعہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور بطور مثال مشرکین مکہ کے لیے، اور پھر پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے واقعہ بطور عبرت کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اس سے سبق حاصل کرو. یہ بھی ایک بستی تھی، یہ علاقہ تھا جنہوں نے اپنے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرا دیا، نہ مانا. بہت سارے رسول ہم نے ان کی طرف بھیجے. اصحاب القریہ اذ جاء المرسلون، کہ ان کی طرف ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا تھا. یہ بستی کون تھی؟ کون سی بستی تھی؟ قرآن و حدیث میں واضح کوئی اس کا نام تو ذکر نہیں ہے. اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ انطاکیہ کی بستی تھی. انطاکیہ روم کا ایک شہر ہے، اس وقت ایک شہر ہے شام کی سرحد پر. انطاکیہ اس وقت ایک چھوٹی سی بستی تھی. تو یہ اس کا جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، اور 2 رسول بھیجے پہلے. اور یہ رسول ڈائریکٹ رسول تھے. تو پھر چونکہ قرآن و حدیث میں اس کا بھی ذکر نہیں ہے، اگر یہ ڈائریکٹ رسول تھے اللہ تعالیٰ کے، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے پھر، ٹھیک ہے. اور یا پھر بالواسطہ اگر رسول تھے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے حواری، موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے آگے تبلیغ کے لیے بھیجے جانے والے کچھ وہ ہو سکتے ہیں، ان کو بھی رسول کہا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام اصل پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہے، اور پھر ان کی اجازت سے آگے تبلیغ کے لیے جانے والے وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا جو ہے وہ زمانہ ہے. اذ ارسلنا الیہم مثنین، جب ہم نے بھیجے ان کی طرف اثنین، 2 رسول بھیجے، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا. فکذبوہما، ان سب نے ان کو جھٹلا دیا. تو ہم نے کیا کیا، فعززنا بثالث، ہم نے ایک تیسرا بھی بھیجا. یعنی ان کی عززنا، ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کو تقویت دینے کے لیے، ان کی بات کا وزن بڑھانے کے لیے ہم نے ایک اور رسول بھی پھر بھیج دیا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا اللہ میں اکیلا ہوں، آپ میری مدد کریں، میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی بھیج دیں. اللہ رب العالمین نے ان کے بھائی کو بھی ساتھ بھیج دیا، اور کیا کہا کہ ہم نے تمہاری مدد کی ہے، اب تم پہلے ایک تھے، اب تم 2 بن گئے ہو. تو اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 رسول بھیجے، جب اس قوم نے ان کو جھٹلا دیا، ان کی تائید اور حمایت کے لیے ایک تیسرا بھی پھر بھیج دیا. فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، ان سب نے کیا کہا کہ ہم تم میں اللہ کی طرف سے رسول بھیجے گئے ہیں. تو آگے انہوں نے کیا جواب دیا، اور یہ اکثر
اکثر جتنی بھی قومیں گزری ہیں پہلے مشرکین مکہ سمیت، سب کے سب کا اعتراض اپنے پیغمبروں پر کیا تھا کہ ہو تو تم ہم جیسے انسان، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہم جیسے ہی تو ہو، تم ہمیں کیسے ڈرا سکتے ہو، تم کیسے پیغمبر بن سکتے ہو، تم کیسے ہمیں اللہ کی طرف بلا سکتے ہو، تم کیسے رسول ہو، ہم جیسے ہی تو ہو۔ سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا نا، وہ کہتے تھے ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے، بیویاں بھی اس کی ہیں، بچے بھی ہیں، کاروبار بھی کرتا ہے، یہ کیسا ہم جیسا ہی تو ہے۔ یہ بہت بڑا اعتراض تھا ان کا، اور حق قبول کرنے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی، ہم جیسا ہی تو ہے، ہم جیسا ہے تو یہ کیسے پیغمبر بن سکتا ہے۔ دیکھیں نا، آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ سمجھتے کہ وہ ہم جیسے نہیں تھے، یعنی انہوں نے دیکھا تھا، جانتے تھے کہ شادی بھی کی ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بازار میں سفر بھی کرتا ہے، اور ہماری طرح کا ہی تو ہے، تو ہماری طرح کا بندہ انسان ہو کر کیسے ہم سے فضیلت پا سکتا ہے اور کیسے رسول بن سکتا ہے۔ اور آج کے کئی لوگوں کے ذہنوں میں ان شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ وہ ہم جیسے نہیں تھے، وہ انسان نہیں تھے، وہ نور تھے، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوپر اوپر سے جو ہے وہ بشر تھے، اندر اندر سے نور تھے، کیونکہ یہ سارے کام جو ہے وہ بشر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت بھی بہت بڑی رکاوٹ تھی یہ دین اور شریعت اور اسلام کے احکامات کو قبول کرنے میں، پیغمبر کی دعوت کو ماننے میں، کہ ہم جیسا ہے تو کیسے پھر رسول بن سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچتے انسان کہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی تو ہم جیسا ہی تو ہوتا ہے، وہاں نہیں کہتے بھی ہم جیسا ہی تو ہے، کیسے علاج کرے گا ہمارا، اس پہ اعتبار کر لیتے ہیں کہ یہ علاج کر لے گا۔ آپریشن تھیٹر میں لے گیا ہے، وہ جسم کو جو ہے چیر پھاڑ کر رہا ہے، اس پر اعتماد ہے، یہ نہیں کہتے ہم جیسا ہی تو ہے، یہ کیسے علاج کر سکتا ہے ہمارا، ہم جیسا ہی تو ہے، یہ پائلٹ یہ کیسے پلین کو اڑا کر لے جائے گا فضا میں، کہیں گرا نہ دے، ہم سے تو نہیں ہوتا، اور یہ جو بیٹھا ہوا یہ بھی ہم جیسا ہی تو ہے۔ یعنی دنیا کے کاموں میں ہم انسان جب دیکھتے ہیں اس کے پاس کوئی صلاحیت ہے، کوئی قابلیت ہے، پر پورا جو ہے ہم بلیو کرتے ہیں، مکمل اعتماد ہوتا ہے اس پر کہ یہ کام اپنا جو ہے اچھے طریقے سے اس کو انجام دے گا۔ لیکن رسول کی جب بات آتی ہے، دین کی دعوت کی بات آتی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جیسا ہے تو پھر رسول کیسے بن سکتا ہے۔ یہ شیطان اصل میں ان کے ذہنوں میں بات ڈالتا ہے، اور ان کو پیغمبر کی دعوت سے دور کرنے کے لیے، اسلام سے دور کرنے کے لیے، اور اللہ کا باغی اور نافرمان بنانے کے لیے یہ اعتراضات ان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ دیکھو جی، ہم تم جیسا ہی تو ہے، تو تم سے کیسے فوقیت پا سکتا ہے، تم سے کیسے یہ جو ہے زیادہ اس کے پاس نالج ہو سکتا ہے۔ اور آگے کیا کہنے لگے، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا نہیں ہو تم الا بشر مثلنا، ہم جیسے انسان، وما انزل الرحمن من شیء، الرحمن نے کوئی چیز تم پر نازل نہیں کی، کوئی وحی تمہارے اوپر نازل نہیں ہوئی، کوئی اللہ کے حکم تمہارے اوپر نازل نہیں ہوتے، تم جو ہے وہ جھوٹ بولنے والے ہو۔ تو انہوں نے آگے جواب دیا، کیا کہا، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے۔ اگر تم نہیں یقین کرتے تو ہمارا رب تو جانتا ہے نا، اس رب کے پاس جانا ہے، وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری جو ہے وہ صرف بلاغ ہے، پہنچا دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا نا، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغے نہیں ہیں، آپ کو زبردستی ان کو نہیں منوانا کہ آپ نے ان کو منوا کر ہی چھوڑنا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اور کسی بھی پیغمبر کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ زبردستی منوانا ہی ہے ان کو، یہ نہ مانیں گے تو پھر تم سے پوچھو گی، نہیں، یہ نہیں تھا، صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، کہ واضح دو ٹوک انداز میں جو پیغام اللہ نے بتایا ہے، دیا ہے، اس کو پہنچا دینا، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجیے۔ ان کے ساتھ نہیں کرنی، وہ دو ٹوک انداز میں توحید کا پیغام پہنچانا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ جو ہے فاصدع بما تؤمر، جو حکم دیا گیا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ ان کو بیان کر دیجیے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی چھپانا وہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں ان کو بتا دیں۔ لیکن لست علیہم بمسیطر، آپ جو ہے ان پر دروغے نہیں ہیں، آپ نے زبردستی مار کے یا تکلیف دے کے ان پر جو ہے سختی کر کے منوانے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے،
آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ نے پہنچا دینا ہے، الا البلاغ المبین، واضح اور کھول کر پہنچا دینا ہے، کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے، کوئی بات ڈھکی چھپی نہ رہے، سب کو پتہ ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، جو مانے دلیل کے ساتھ ہے۔ لیحییٰ من حی عن بینہ، لیہلک من ہلک عن بینہ ویحییٰ من حی عن بینہ، کہ جو مرے تو دلیل پر مرے، اس کو پتہ ہو کہ میں کس پر جو ہے فوت ہو رہا ہوں، جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اس کو پتہ ہو، یعنی جو قبول کرے دلیل کے ساتھ قبول کرے، جو ٹھکرا دے تب بھی اس کو پتہ ہو کہ حق یہ تھا، میں نے ٹھکرا دیا ہے۔ قالوا ان، اب آگے انہوں نے دوسرا اعتراض کیا، کیا کہا؟ انا تطیرنا بکم، ہم نے منحوس پایا ہے تمہیں، یعنی وہ ان میں جو بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی بیماری آتی، کوئی تکلیف آتی تو کہتے تمہاری وجہ سے ہے، نحوست پکڑتے تھے۔ آج بھی یہ نحوست پکڑنے کا عقیدہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، بعض لوگوں سے، بعض اعمال سے، صبح صبح جو ہے وہ کوئی گاہک آ جائے دکان پہ ادھار لینے کے لیے تو کہتے ہیں اب آج سارا دن جو ہے وہ منحوس گزرے گا، کیونکہ صبح صبح ایک گاہک ادھار لینے آ گیا ہے تو اس کو ادھار نہیں دی جاتی۔ ایسا کوئی دین میں، شریعت میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دینداروں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ پیغمبروں کو شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ نمل میں، ان کی قوم نے بھی کہا تھا تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر نحوست ہے۔ ان لوگوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو کیا کہا کہ تمہاری وجہ سے ہی ہمارے اوپر نحوست ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کی قوم کہا کرتی تھی کہ تمہاری وجہ سے، موسیٰ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر نحوست ہے۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب بھی پہنچے گا۔ قالوا طائرکم، اب انہوں نے جواب دیے تمہاری نحوست تمہارے اعمال میں ہے، تمہیں جو سزا ملتی ہے اللہ تعالیٰ، اور آج بھی یہی ہے کہ جس انسان کے اعمال برے ہیں تو اس کے برے اعمال کا اثر اس کی زندگی پر ہوگا، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے اگر عمل میں کوئی اثر ہے تو انسان کے اپنے عمل میں ہے، کسی دوسرے کے عمل کا آپ کو کوئی جو ہے اس کا اثر یا اس کی وجہ سے آپ کو نحوست، آپ کے کاموں میں بگاڑ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین و آسمان کے میں، بر و بحر میں جو فساد ہے، جو تباہی اور بربادی ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگ جو برائیاں کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہے۔ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے اپنے اعمال میں ہے۔ آئن ذکرتم، کیا کہا تو آئن ذکرتم، کیا یہی تمہارے لیے نحوست کا باعث بن رہی ہے بات کہ ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، ہم تمہیں یہ خبردار کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، فراڈ نہ کرو، ظلم اور زیادتیاں نہ کرو، اور کمزوروں کا حق نہ کھاؤ، ہم تمہیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، ہم تمہیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ معبود ایک ہے، خالق ایک ہے، مشکل کشا اور حاجت روا ایک ہے، اس رب کے سامنے جھکنا ہے، اسی ایک کی عبادت کرنی ہے، باقی جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کہ کیا یہ نصیحت کرنا تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ آئن ذکر تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی روکنے والا نہ ہو، تمہیں کوئی جھوٹ سے نہ روکے، تمہیں ظلم اور زیادتی سے نہ روکے، تمہارا ہاتھ کوئی پکڑنے والا نہ ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم ہو حد سے بڑھنے والے۔ وجہ اب یہ پیغمبروں سے بحث مباحثہ کر رہی تھی قوم ساری کی ساری، اور جھٹلا رہے تھے، بات نہیں مان رہے تھے، ان اپنے جو ہے برے اعمال کی کا وبال بھی ان پہ ڈال رہے تھے، اور کہہ رہے تھے تمہاری وجہ سے نحوست ہے۔ ایک بندہ وجہ من اقصى المدینہ، اس نے یہ اندازے سے، جو انداز کلام ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ پہلے سے ہی مسلمان ہو چکا تھا، یہ پہلے سے مسلمان ہو چکا تھا، اور اس نے اپنا ایمان اور اسلام چھپایا ہوا تھا، لیکن اب جب سب کے سامنے مجلس میں دیکھا کہ پیغمبروں کی انسلٹ ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، اور میری قوم کے لوگ ان کی باتوں کو نہیں مان رہے اور ان کو ٹھکرا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ اس نے اب کہا کہ اب میں اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ مان لیں۔ وجاء من اقصى المدینہ، وہ آیا شہر کے کنارے سے، رجل یسعى، ایک آدمی آیا دوڑتا ہوا۔ اب اس میں خوبیاں کیا تھیں، اس میں کیا جو ہے کوالٹیز تھیں جس کی وجہ سے اس نے اسلام کو قبول کر لیا، وہ کوالٹیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ وجاء من اقصى المدینہ، شہر کے کنارے سے ایک آدمی آیا، یسعى، دوڑتا ہوا ایک آدمی آیا،
اس نے کیا کہا؟ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، وہ کہنے لگا ہے میری قوم رسولوں کی بات کو مان لو، رسولوں کی دعوت کو قبول کر لو۔ ایک ہے حق کو دیکھا تو دوڑ پڑا، جلدی کی اس نے۔ یہ کوالٹی ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، جب حق دیکھیں تو پھر سستیاں چھوڑ دیں، لیزی پن اپنے اندر سے نکال دیں، اور حق کو قبول کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، دین کی طرف آنے کے لیے، سچ بولنے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے، انصاف کا ساتھ دینے کے لیے، سچی گواہی دینے کے لیے، سچ کا ساتھ دینے کے لیے پھر دیر نہ کریں۔ اور پھر یہ بھی نہ ہو تم سے کوئی گواہی مانگے، سچی گواہی، تو تبھی آپ آئیں، نہیں خود بخود ہی آیا۔ پیغمبروں نے ان کو بلایا نہیں کہ بھئی آ تو ہماری تائید کر، کسی نے نہیں بلایا، کسی نے جا کر نہیں، خود ہی جب پتہ چلا خود ہی دوڑ کر آ گیا، خود ہی دوڑ کر آ گیا۔ پیاسا خود چل کے آتا ہے پانی کی طرف۔ رجل یسعى، دوڑ کر آیا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کیا کہا؟ اے میری قوم بات مانو نا رسولوں کی، کیوں نہیں مانتے؟ اتبعوا من لا يسألكم، ایسے لوگوں کی بات نہیں مانتے جو تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، یہ تم سے کوئی چندہ مانگتے ہیں، کوئی مزدوری مانگتے ہیں، کس لیے ان کی بات نہیں مان رہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کوالٹی ہونی چاہیے ہمارے اندر حق قبول کرنے کے لیے۔ یہ کوالٹی جس میں ہو وہ حق قبول کرتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تمہیں ان میں کیا خامی نظر آتی ہے؟ یہ جو تمہارے پاس چل کے آئے ہیں دور سے، اپنا کاروبار چھوڑ کے، اپنے دنیا کے معاملات ترک کر کے تمہیں بلا رہے ہیں، کیا انہیں کوئی مفاد ہے تم سے؟ یہ کس لیے آتے ہیں؟ تم سوچتے نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، یہ تمہیں کس لیے بلا رہے ہیں؟ ان کو تمہارے دعوت قبول کر لینے سے کیا نفع ہوگا؟ کیا ان کا کاروبار بڑھ جائے گا؟ یہ تمہیں بلا رہے ہیں تو کیا یہ اپنی کوئی پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں کہ تم ان کی بات مانو گے پھر ان کی پروڈکٹ بکے گی؟ یا یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری بات مان لو تو تمہیں جو ہے ٹیکس دینا پڑے گا ہر مہینے کا اتنا؟ تمہیں کچھ نہیں دینا پڑ رہا، کوئی ان کا وہ اور دوسرا مفاد نہیں ہے۔ ما لا یسألکم اجرا، کسی قسم کی اجرت کا سوال نہیں کرتے، خود ہدایت یافتہ ہیں، ان کے پاس دلیل ہے، ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور جو بات کرتے ہیں وہ بات بھی سچی ہے، عقل میں آنے والی بھی ہے، عقلی اعتبار سے بھی، منطقی اعتبار سے بھی، اور دلائل کے اعتبار سے بھی ان کی بات سچی ہے، اور بات مان لو۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کسی قسم کا تم سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہے، کوئی سوال نہیں کر رہے، کوئی مزدوری نہیں دینی پڑتی، کوئی ٹیکس نہیں ہے تم پر، اور بات بھی سچی اور کھری ہے، مان لو اس کی بات۔ اجرم وہم مہتدون، آگے اس نے کیا کہا؟ اپنا آپ ایمان کا اظہار کرنے لگا، وما لی لا اعبد الذی، اور مجھے کیا ہو گیا کیونکہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ تم جو ہے بتوں کے پجاری اور بتوں کے سامنے سجدے کر رہے ہو، اور جو بھی پیغمبر دعوت لے کے آ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس رب کی عبادت کرو جو اس زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور مجھے کیا ہو گیا میں ان کی دعوت کو قبول نہ کروں، اس کی عبادت نہ کروں فطرنی، جس رب نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے، پلٹ کر جانا ہے، اسی نے ہی مجھے سارا کچھ دیا، یہ صحت، عافیت، یہ وسائل، یہ دنیا کی دولتیں، یہ عیش و آرام، یہ دنیا کا سکون، یہ سب کچھ اسی نے دیا۔ اسی نے بولنے کی طاقت دی، سمجھنے کی صلاحیت دی، اس نے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، کھانا دیا، اور دنیا کائنات کی ساری نعمتیں میرے لیے بنائیں۔ ایک وقت آئے گا مرنے کے بعد میں اسی کی طرف لوٹ کر جاؤں گا، جب جانا ہی اسی کی طرف ہے، میرا سب کچھ بھی اسی کا ہے، تو میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ اتخذ من دونہ آلہہ، تم نے اس کے سوا ایسے معبود بنا لیے، ان یردن الرحمن بضر، اگر میرا رب رحمان وہ تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ جو تم نے اپنے معبود بنائے ہیں، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو ان کی سفارش مجھے کچھ کام نہیں آئے گی، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سفارش کا بھی اختیار نہیں ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ تھا، ہر بتوں کے پجاری کا یہی عقیدہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ نیک بزرگ ہستی ہیں جو فوت ہو گئے، ان کی بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، ان کی بنائی ہوئی شکلیں ہیں، اور اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ چھڑا لیں گے۔ تو اسی ان کا جو عقیدہ اور نظریہ تھا، اس عقیدے کا رد کیا اس نے، شرک کی نفی کی، توحید کا اس بات کیا، اپنے عقیدے کا اعلان کیا، اور ان کو سمجھانے کے لیے ان کے شرک کی نفی بھی کر دی، اور انہیں کیا کہا کہ اگر میرا رب مجھے تکلیف دینا چاہے کہ تمہارے بنائے ہوئے باطل معبود، ان کی سفارش کوئی کام نہیں آئے گی۔ تم تو آج بھی کئی لوگوں کا جو شرک کرتے ہیں ان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو معبود تھوڑی سمجھتے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ دیتے ہیں، بلکہ ان کے پاس اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، اللہ کے حکم کے سے ان کی یہ ہمارے بنائے ہوئے یہ
بت جن کے سامنے ہم جھکتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اس لیے کہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ کا قرب دلاتے ہیں یہ. تو اور یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، ان کی سفارش ہمیں چھڑا لے گی. یہ سفارش کریں گے اور ہم گناہ گار ہیں تو ان کی سفارش سے ہم چھوٹ جائیں گے. تو اس انسان نے، اس موحد نے، اس پیغمبروں کی دعوت قبول کرنے والے نے ان کے اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے کیا کہا کہ ان کی سفارش کوئی کام نہیں آئے گی. ولا ينقذون، یہ مجھے عذاب سے چھڑا بھی نہیں سکتے. اگر رب عذاب دینے کا ارادہ کر لے تو یہ نہیں چھڑا سکتے. لہٰذا ان کو ماننا، ان کے سامنے سجدے کرنا، ان کو سفارشی بنانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انی ضل فی ضلال مبین، میں تب یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں گا اگر میں انہیں سفارشی بنا لوں، ان کی پوجا شروع کر دوں. انی آمنت بربکم فاسمعون، سنو میں تمہارے رب پر ایمان لایا. اپنا رب نہیں کہا، تمہارا بھی پیدا کرنے والا وہ ہے، تمہیں بھی کھلانے والا، تمہیں زندگی دینے والا، تمہیں پالنے والا، تمہیں صحت اور عافیت، صلاحیتیں سب کچھ عطا کرنے والا بھی وہ رب ہے، اور میں اسی پر ایمان لایا ہوں. فاسمعون، تم سب سن لو، اعلان ہو گیا ہے، میں مسلمان ہوں، میں نے مان لی ہے، میں نے شرک کی نفی کر دی ہے. میں جو تمہارے یہ باطل معبود ہیں جن کے سامنے تم جھک رہے ہو، پتھر کی مورتیاں خود بنائی ہیں، ان سب کا میں انکار کرنے والا ہوں. میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، اور میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سن لو، میں مسلمان ہو چکا ہوں. اب یہ بستی والے انہوں نے کیا کیا، جو باہر کے لوگ آئے ہوئے تھے، رسول آئے ہوئے تھے، ان کا تو کچھ حیا کر رہے تھے، وہ باہر کے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے. اور یہ اپنا علاقے کا، بستی کا، اور اقصى المدینہ، شہر کے کنارے سے آیا، یعنی شہر کے بیچوں بیچ، شہر کے سینٹر میں تو بڑے لوگوں کی عمارتیں ہوتی ہیں نا، کوٹھیاں اور بنگلے ہوتے ہیں، اور جو غریب ہوتے ہیں، چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، وہ کناروں پر رہتے ہیں دور. یہ کنارے سے آیا تو غریب تھا، یہ غریب تھا، اور بڑے بڑے لوگ ان کو جو ہے وہ شہر کے بیچوں بیچ وہ رہ رہے تھے. اب جب دیکھا کہ ہے بھی یہ کمزور، پیغمبروں کا تو کچھ، وہ رسولوں کا، باہر کے آئے ہوئے مہمانوں کا حیا کر رہے تھے، ان کو کچھ نہیں کہا. اس کو اب انہوں نے پکڑا اور سارا غصہ اسی پہ نکال دیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے، ان بستی والوں نے اس آدمی کو جو مسلمان ہوا تھا اس کو پکڑا، مارا، اتنا مارا کہ مار کے مار دیا، اسی وقت اس کو مار دیا. اتنا مارا اسے، اتنا ظلم کیا، زیادتیاں کی، اس کا خون بہایا، اور پتھر مار کے، کسی نے مکہ مارا، کسی نے لاٹھی ماری، کسی نے پتھر مارے، کسی نے کیا کیا، مار کے مار دیا. اتنا ظلم اور زیادتی کی اس کے ساتھ کہ اس کو جان سے ہی مار ڈالا. لیکن ایسا ایمان، کھلا اعلان کیا ہے نا، جہاد اکبر کیا ہے، اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے ایسی جگہ پر جہاں پر رخصت بھی ہے کہ جب جان جاتی ہو تم اپنا ایمان چھپا بھی سکتے ہو. لیکن وہ راہ عظیمت کا راہی بنا، اور اس نے کیا کیا، وہ راستہ چنا کہ جس راستے سے باقی لوگوں کو فائدہ ہو سکے. جس طرح وہ سورہ بروج میں ہم چل کے پڑھیں گے نا، وہ بچہ جو جادوگر کا شاگرد بنا تھا، اور اس نے پھر اپنی جان کی قربانی دی، اس لیے تاکہ میری اس قربانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے باقی لوگوں کو سمجھ آ جائے. اس نے بھی توحید سمجھانے کے لیے اعلان کیا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، میں اپنے رب پر ایمان لایا ہوں. سن لو اور ان پیغمبروں کی دعوت کو مان لو، سچی دعوت ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے. بدلے میں کیا ہوا کہ لوگوں نے پتھر مارے، لاٹھیاں ماری، ڈنڈے مارے، سوٹے مارے، اور مار کے بیچارے کو مار دیا اور شہید کر دیا. جیسے یہ شہید ہوا، اللہ نے اعلان کیا، اللہ نے انعام دیے، قیل ادخل الجنہ. اب آگے کیا ہے، اللہ فرماتے جیسے ہی وہ فوت ہوا، قیل اسے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا جنت میں. تو نے جان دے دی ہے نا رب کے لیے، جان تو دی ہوئی بھی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دی ہے اپنے رب کے لیے، شہید ہوا ہے. اور شہید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کا جو خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا کرے. شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اس کے بھی گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اور کیا کہا، جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون. اب ایک جو داعی ہوتا ہے دین کا، جس کے دل میں اللہ کی توحید کی سمجھ آ جاتی ہے، اور حقیقی معنوں میں جو مومن ہوتا ہے، جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، وہ اس قدر لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس قدر اس کے دل میں انسانیت کی خیر خواہی ہوتی ہے ہر وقت. کبھی وہ انسانیت کے
خلاف نہیں سوچتا، انسانیت کے خلاف دشمنی نہیں پالتا، اس نے کیا جنت میں پہنچنے کے بعد بھی اس کی خواہش کیا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کیا بما غفر علی ربی، میرے رب نے میری کتنی مدد کی، میرے گناہ معاف کر دی اور مجھے جنت کی نعمتیں عطا کر دیں، کاش میری قوم کو یہ پتہ چل جائے۔ کون قوم؟ کون سی قوم؟ کون سی قوم؟ جس نے مار دیا، کون سی قوم جس نے کوئی بھلا نہیں کیا، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، جس نے اتنا مارا، اتنا ظلم اور زیادتیاں کی کہ جان سے بھی مار دیا۔ ایک حقیقی داعی کی یہ خوبی ہوتی ہے، حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف بلانے والا، اور حقیقی معنوں میں جس کے دل میں ایمان ہے، جو اللہ کے ساتھ مخلص ہے، جو دین کے ساتھ مخلص ہے، وہ اس قدر اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ میرے یہ بھائی، میرے یہ قوم کے لوگ، میرے یہ دوست، یہ اللہ کی جہنم سے بچ جائیں، عذابوں سے بچ جائیں۔ وہ چاہے اس کو مار بھی دیں، پھر بھی اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کاش میری قوم جان لیتی اور یہ شرک چھوڑ دیتی اور اللہ کی طرف پلٹ آتی۔ ٹھیک ہے نا؟ اور جو مفاد پرست ہوتے ہیں، یا جو حقیقی معنوں میں دین کے داعی نہیں ہوتے، حقیقی معنوں میں ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ ان کو پہنچائیں گے فائدہ جہاں سے ان کو فائدہ مل رہا ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ ان کو فائدہ نہیں دیں گے جو ان کو تکلیف دیں۔ ان کو تو کئی دفعہ بتا دیا اور سمجھا دیا، اور یہ بدلے میں تکلیف دیتے ہیں انسان کو، چھوڑ دیا ان کو، اتنی تکلیف دی ہے، اس سے بڑی تکلیف کوئی ہوگی؟ مار مار کے مار دی ہے، پھر بھی ان کے لیے خیر خواہی۔ لوگ آپ کے ساتھ برا کریں، آپ ان کے ساتھ اچھا کریں، یہ اخلاق نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا ہو آپ اس کے ساتھ اچھے ہوں، یہ تو گیو اینڈ ٹیک، لین دین ہے، لو اور دو، اچھا کرو، اچھا اس کا صلہ ملے گا تمہیں۔ یہ تو ہر کوئی کرتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے۔ برے لوگ ہمیشہ برے تھوڑی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ آپ اچھا کریں وہ بھی اچھا کریں گے، لیکن اچھائی تو یہ ہے کہ آپ بروں کے ساتھ بھی اچھے ہوں۔ لوگ آپ کے ساتھ برائی کریں، آپ برائی کے بدلے میں بھی اچھائی دیں۔ یہ حقیقی معنوں میں دین کا جو داعی ہوتا ہے، جس کے دل میں حقیقی ایمان ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے مار مار کے مار دی ہے تب بھی ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آج کئی قسم کے یہ موٹیویشنل سپیکر بھی جو ہے نا، انہوں نے بھی، جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے نا، سب کی بات میں نہیں کر رہا کہ یہ اچھی باتیں بھی کرنے والے ہوتے ہیں، بعض جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے۔ ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، کسی ہماری اسٹوڈنٹ نے وہ لگایا ہوا تھا، اسٹیٹس لگایا ہوا تھا، اس پہ ایک بات تھی کہ ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو تم، بات شروع ہی وہ یہیں سے ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو تم کبھی معاف نہ کرو جنہوں نے تمہیں جو ہے تمہاری انسلٹ کی ہے، تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، یا تمہارے جو ہے رشتوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے، یا تمہارے کو فائنینشیل ایشوز چل رہے تھے جب، تو انہوں نے تمہارا مذاق اڑایا ہے۔ ایسے لوگ اگلے الفاظ جو تھے اور زیادہ سخت، ایسے لوگ کہتے ہیں تمہارے پاؤں پڑیں، تمہاری منتیں کریں، معافیاں مانگیں، ان کو کبھی معاف نہ کرو۔ یہ کیا سکھا رہے ہو تم؟ ایسے لوگ بھی، وہ معافی، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ان کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور آگے جو جملہ بولا اور بھی زیادہ زہریلا، اس نے کہا کہ وہ جو اسٹیٹس لگا تھا، کہا کہ چونکہ سانپ جو ہے نا وہ ڈسنا چھوڑ سکتا ہے لیکن زہر اس کے پاس ہوتا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو کبھی جو ہے وہ اپنا دوست مت بناؤ۔ ٹھیک ہے، کچھ حد تک، کچھ لمیٹڈ بات پوری کریں نا سمجھانے کے لیے، تو پھر لمیٹڈ تک رہیں۔ کسی نے آپ کو ڈسا ہے، نقصان پہنچایا ہے، آپ کا رشتہ توڑا ہے، مذاق اڑائی ہے، آپ کی انسلٹ کی ہے کسی موقع پر، آپ دوبارہ ان سے جو ہے وہ انسلٹ تو نہ کروائیں نا، آپ دوبارہ ان سے انسلٹ نہ کروائیں، وہ والا رویہ آپ بچ کے رہیں ان سے۔ کسی نے ڈس لیا آپ کو، زہریلا رشتہ دار ہوتے ہیں ایسے، دوبارہ اس سے آپ بچ کے رہیں۔ لیکن یہ ہے کہ خیر خواہی تو کرتے رہیں نا، آپ خیر خواہ، آپ ان کو سمجھاتے تو رہیں، ان سے بچ کے رہیں، ان کو ڈسنے کا موقع نہ دیں، دوبارہ نقصان ان سے آپ کو ملا ہے تو دوبارہ ان کو نقصان پہنچانے کا موقع نہ دیں آپ، لیکن خیر خواہی سب کے لیے ہونی چاہیے۔ دین کا داعی اور اللہ کی طرف بلانے والا وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسے مار بھی دیں تب بھی ان کا بھلا سوچتا ہے، ان کے لیے اچھا سوچتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا کہہ رہا ہے، جنت میں جا کر بھی اس کی سوچ یہ ہے کہ کاش میری قوم جان لے کہ میرے رب نے مجھے کتنی عزت دی ہے، کرم دی ہے، کاش وہ بھی شرک کو چھوڑ کے مسلمان بن جائے۔ بما غفر علی ربی،
اس طرح میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، مجھے عزت والی روزی عطا کی، عزت والے لوگوں کے ساتھ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا، کتنا بہترین گھر دے دیا، عیش و آرام کی زندگی دے دی۔ وما انزلنا، اللہ فرماتے پھر اس کے بعد یہ جو قوم تھی جنہوں نے جھٹلا دیا تھا، ٹھکرا دیا تھا اپنے پیغمبروں کی دعوت کو، اور اپنے ایک بندے کو بھی انہوں نے شہید کر دیا، اللہ فرماتے ما انزلنا علی قوم من بعدہ من جند، اس قوم پر ہم نے پھر کوئی لشکر نہیں نازل کیا، یعنی اس قوم کو عذاب اور سزا دینے کے لیے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، وما کننا منزلین، نہ ہی اتارنے کی ضرورت تھی، اس کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں آسمانوں سے پھر کوئی فرشتے نہیں اتارنے پڑے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، صرف ایک ہی چیخ بھیجی ہم نے، ایک چیخ بھیجی، فاذا ہم خامدون، بجھے ہوئے ہو گئے، بجھے ہوئے انگاروں کی طرح ہو گئے، جن میں جوش و جذبہ تھا نا، جو انگارے بنے ہوئے تھے، اتنا غصہ کہ ایک بندہ تمہیں دعوت دے رہا ہے، حق کی طرف بلا رہا ہے، اس کی دعوت پر غور کرنے کی بجائے مار مار کے ماری ڈالا اس کو، اتنا غصہ، انگارے بنے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں چیخ بھیجی، اور ان کا جوش و جذبہ تھا نا جو بجھا کے رکھ دیا، ان کے اندر جو آگ تھی نا، جو تپش تھی، جو غصہ تھا اللہ کے بندے کے خلاف، سب نکال کے رکھ دیا ہم نے، ساری آکڑ نکلی پڑی تھی، سارا غرور اور تکبر جو ہے وہ بجھ کے رہ گیا۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، کس طرح، اور یہ کیوں دی ہے مثال، کیوں مثال میں تمہارے اندر بھی جوش اور جذبہ ہے نا، تمہارے اندر بھی غصہ ہے، تم بھی انگارے بنے ہوئے ہو، کسی میں جوانی کا جو ہے وہ جوش ہے، کسی میں خاندان اور برادری کا جو ہے وہ جوش اور جذبہ ہے، اور کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہم کون ہوتے ہیں، غرور ہے اور تکبر ہے، کسی کو جو ہے مال کا غرور ہے، کسی کو عہدے کا غرور ہے، کسی کو سردار اور چودراہٹوں کا جو ہے وہ غرور اور تکبر ہے، اور اس وجہ سے حق قبول نہیں کر رہے۔ اللہ فرماتے تم بھی ایک دن بجھ جاؤ گے، تمہارے اقتدار کا سورج بھی بجھ جائے گا، تمہارا اقتدار بھی بجھے گا، تمہارا جو ہے خاندان، قبیلہ، برادری، جوانیاں، حسن، صلاحیتیں سب ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ کس چیز پر ناز کرتے ہیں؟ ابھی کل کی خبر ہے کہ اسلام آباد میں حکمرانوں نے مسجد گرا دی ہے، مسمار کر دی، ایک ہی رات میں سب ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ کیا سمجھتے ہیں اقتدار ہمیشہ رہے گا؟ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تم بھی ایک دن بجھ جاؤ گے، تمہارے اقتدار کا سورج بھی ایک دن بجھے گا، کتنے دن تک عیش کر لو گے؟ تو اللہ نے حکومت دی، اور کہاں پہ کر رہے ہو؟ اگست کا مہینہ، 14 اگست آ رہی ہے، آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں، کاش یاد تو کر لیتے یہ ملک کس لیے لیا تھا ہم نے، اس لیے لیا تھا کہ یہاں پہ مسجدیں گرائیں گے، ہم مندر بنائیں گے، یہ ملک کیوں لیا تھا؟ مسجدیں گرانے کے لیے؟ وہ بزرگوں نے قربانیاں دی، 20,000 شہادتیں ہوئیں، 20 لاکھ شہادتیں ہوئیں، 20 لاکھ، کہنا آسان ہے، وہ کیوں دی تھیں؟ اس سیکولر ریاست کے لیے، تمہاری عیاشیاں کرانے کے لیے، تمہیں ان شہیدوں کے خون کے ساتھ غداری ہے یہ مسجدیں گرانا، اسلام کا نفاذ نہ کرنا اس ملک میں، لا الہ الا اللہ کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھیں۔ اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں حکمرانی دی ہے، اگر نہیں کر سکتے کچھ تو چھوڑ دو حکمرانی، ورنہ ان شہیدوں کا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا جو تم مسجدوں کو گرانے والے ہو۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے اس لیے تمہیں یہ ملک لے کے دیا تھا قربانیاں دے کر کہ تم یہاں اللہ کے گھروں کو گرا دو گے، ہم نے تو قربانی اس لیے دی تھی کہ ایسا خطہ چاہیے ہمیں جہاں پر آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں گے، اور تم یہ حشر کر رہے ہو ان کے ساتھ۔ اللہ ہدایت دیں ایسے لوگوں کو۔ یا حسرتن علی العباد، اللہ فرماتے ہیں افسوس ان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، کوئی بھی ان کے پاس رسول آتا ہے تو اس کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھتے نہیں، یہ مثالیں نہیں دیکھتے، یہ مثال ہے الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون، کہ نہیں دیکھتے ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا، انہم الیہم لا یرجعون، یہ ان کی طرف نہیں لوٹتے، نہیں پلٹتے، نہیں دیکھتے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یہ سب کے سب ہماری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں، ان کا حساب ہم لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں، اللہ ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق دیں، اللہ جب تک زندہ رکھیں دین پر، ایمان پر، اسلام پر، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان والی موت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔